میں ضلع مظفر نگر کی تحصیل بڑھانہ کے گاؤں میں پیدا ہوا۔ میرا گھرانہ ہندو مذہبی اور متعصب گھرانہ تھا۔ ہندو مسلم فسادات کے موقعوں پر کئی مسلمانوں کو ہم نے نقصان پہنچایا۔ میرے بڑے بھائی کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے، جبکہ میری اولاد نہ تھی۔ میرے بڑے بھائی کی بڑی بیٹی کا نام ہیرا تھا، جو کہ ایک شوخ و دیوانی لڑکی تھی۔ وہ جس سے ملتی دیوانوں کی طرح اس سے محبت یا نفرت کرتی۔ ہمارا خیال تھا اس پر کوئی جن یا پری کا سایہ ہے۔ اس نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، پھر ہم نے اسے گھریلو کاموں میں لگا دیا، لیکن اس کو پڑھنے کا شوق تھا۔ اس نے چھوٹے موٹے کام کر کے کچھ رقم جمع کی اور کچھ کتابیں خرید لیں اور پڑھنے کے لیے برہمن کے گھر جانے لگی۔ برہمن کا ایک لڑکا بدمعاش تھا، جو اسے بہلا پھسلا کر بڑوت کے جنگل میں لے گیا، جہاں اس کا ایک گروہ رہتا تھا جو کہ مختلف کارروائیاں کرتے رہتے تھے۔ وہ اس کو اس گروہ کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ لڑکی ذات تھی، اپنی ماں باپ کی عزت کا سوچ کر اکثر روتی رہتی۔ اس گروہ میں ادریس پور کا ایک مسلمان لڑکا بھی تھا۔ اسے اس لڑکی کے حال پر بڑا ترس آیا۔ اس نے کہا، میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں اور میں ہمیشہ تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور اس جنگل سے نکال کر تجھے گھر پہنچاؤں گا۔ لڑکی نے دیکھا کہ مسلمان لڑکے کا حال سب سے جدا ہے، وہ بات کا پکا اور قول کا سچا ہے، اپنے حصے کی رقم میں غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ ایک دن موقع پا کر لڑکی کو اس نے بڑوت بھیجا اور اس سے کہا، وہاں تو ادریس پور ہمارے گھر چلی جانا، میرا چھوٹا بھائی تجھے گھر پہنچانے میں مدد کرے گا۔ بڑوت پولیس نے اس لڑکی کو شک میں گرفتار کر لیا۔ اس نے بتایا کہ ایک گروہ مجھے اٹھا کر جنگل لے گیا تھا، جس سے بچ کر نکل آئی ہوں۔ بڑوت والوں نے بڑھانہ تھانے سے رابطہ کیا۔ وہاں اس کے اغوا کی پہلے ہی رپورٹ درج ہو چکی تھی۔ چنانچہ وہاں سے اپنے گھر پہنچ گئی، مگر گھر والوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ایک سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ اس کی ڈاکٹری کرا لو، اگر اس کی عزت محفوظ ہے جیسا کہ یہ کہتی ہے تو پھر معاف کر دو، ورنہ گھر سے نکال دینا۔ ڈاکٹری کرائی گئی تو رپورٹ صحیح تھی کہ اس کی عزت محفوظ ہے۔ چنانچہ اب اسے گھر رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ جب وہ گھر میں مسلمانوں کا ذکر کرتی تھی اور اس مسلمان لڑکے کی شرافت کا ذکر کرتی جس نے اس کی ہر طرح سے حفاظت کی، مسلمانوں کی تعریف کرنے پر گھر والوں نے اس پر بڑا ظلم کیا، مارا پیٹا، مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا۔ اسلام نے اس کی دل کی اندھیری کوٹھری میں نور بھر دیا تھا، لہٰذا اس نے ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولانا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ چپکے چپکے نماز پڑھنے لگی، لیکن اس شرک کے اندھیرے میں وہ گھٹن محسوس کرنے لگی، ہر وقت اداس رہتی۔ آخر کسی نہ کسی طرح وہ گھر سے چلی گئی۔ ایک مولانا صاحب اپنی بیوی کے ساتھ اس کو مولانا کلیم اللہ کے پاس الٹ چھوڑ آئے۔ کچھ دنوں بعد مولانا صاحب نے اسے اپنی بہن کے گھر دلی بھیج دیا۔ وہاں اس کو مناسب ماحول ملا۔ شاید 1.5 سال دلی میں رہی، مگر اسے ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ماں مر گئی تو بہت پریشان ہوئی کہ میری ماں ایمان کے بغیر مر گئی تو کیا ہوگا۔ وہ بار بار روتی تھی اور گھر جانے کی اصرار کرتی تھی۔ مولانا صاحب نے اسے بتایا کہ گھر والے تجھے زندہ نہ چھوڑیں گے، اس لیے وہاں نہ جاؤ، مگر وہ گھر جانے کی ضد کرتی۔ آخر مولانا صاحب نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی اور سمجھایا کہ گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ ہیرا نے کہا، وہ اسلام کے نام سے جلتے ہیں، وہ اسلام ہرگز قبول نہ کریں گے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر وہ آپ کو مار بھی ڈالیں تو تم شہید ہوگی، اور شہادت جنت کا مختصر راستہ ہے۔ مجھے یقین ہے تمہاری شہادت خود ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگی۔ اگر تمہاری شہادت سے وہ ہدایت پا لیں تو یہ تمہارے لیے سستا سودا ہے اور کامیابی ہے۔ مولانا صاحب نے ہیرا کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کر کے دعوت کی نیت سے گھر جانے کو کہا۔ وہ دلی سے پلٹ اور پھر گھر آ گئی۔ گھر والے اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے، جوتوں اور لاتوں سے مارنا شروع کیا اور پوچھا کہاں گئی تھی۔ اس نے صرف یہی کہا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اب مجھے اسلام سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ہم سختی کرتے تو وہ رو رو کر ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتی۔ 2 ماہ بعد ماں بھی فوت ہو گئی۔ وہ اسے دفن کرنے کا کہتی، کیونکہ وہ کہتی ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے، اس لیے اسے جلانا مناسب نہیں، مگر ہم نے اس کی ایک بات نہیں مانی۔ وہ باپ اور بھائیوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتی رہی۔ آخر ہم نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا گڑھا کھودا اور اسے گاؤں لے جانے کے بہانے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کو کہا کہ ہم تمہیں بوا کے گھر لے جا رہے ہیں، لیکن شاید اس سے معلوم ہو گیا تھا، اس لیے نہائی، نئے کپڑے پہنے اور مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ جلدی جلدی نماز پڑھی اور دلہن بن کر ہمارے ساتھ چل پڑی۔
آبادی سے الگ راستہ پر جانے کے باوجود اس نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ آخر ہم اس پھول سی بچی کو اس گھڑے کے پاس لے گئے جو ہم نے ایک دن پہلے ہی کھود رکھا تھا۔ سے درندہ صفت چچا نے اسے گڑھے میں گرایا اور تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ وہ گڑھے میں کھڑی ہوئی جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگی، میرے اللہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ بار بار کہا اور کہنے لگی، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ آپ کی محبت کے سوا مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر کہنے لگی، پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، چچا جی ضرور مسلمان ہو جانا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر ہم واپس ہوئے۔ آگ کے گڑھے سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم تو یہ کارنامہ ادا کر کے چلے آئے، مگر اس شہیدہ کا یہ آخری جملہ مجھ جیسے درندہ صفت اور صفاق پتھر دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ کچھ دنوں بعد بھائی بیمار پڑ گیا کیونکہ اس کے دل میں یہ صدمہ بیٹھ گیا اور بیماری اس کی جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے سے 2 دن پہلے اس نے مجھے بلا کر کہا کہ ہم نے زندگی میں جو کچھ کیا وہ کیا، لیکن اب میری موت ہیرا کے دھرم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تم کسی مولانا صاحب کو بلا لاؤ۔ ہماری مسجد کے امام نے اسے کلمہ پڑھایا اور عبد الرحمن نام رکھا اور مجھ سے کہا مجھے مسلمانوں کے طریقے پر دفن کرنا۔ یہاں ایسا کرنا مشکل تھا، اس لیے میں بھائی کو علاج کے بہانے دلی لے گیا۔ وہاں اسپتال میں داخل کیا، بڑے اطمینان سے اس کی موت ہوئی۔ وہاں لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہاں کے لوگوں نے اسلامی طریقے سے اسے دفن کرنے میں میری مدد کی۔ بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے سے مجھے کچھ دکھ نہ ہوا اور یقین تھا میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو جائے گی۔ میں حیران تھا کہ ہمارے گھر پر کسی نے جادو کر دیا ہے شاید۔ ایک دن میں بس میں سوار ہو کر شاملی سے اون جا رہا تھا۔ بس کا ڈرائیور مسلمان تھا۔ اس نے ایک ٹیب میں قوالی چلائی جس میں ایک بوڑھی عورت کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا ذکر تھا۔ اس قوالی نے میری سوچ بدل دی۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس سے میں اسلام کی اور قریب ہوتا چلا گیا۔ ایک مولانا سے ملاقات ہوئی، اس نے میری اسلام کے بارے میں رہنمائی کی۔ اللہ رب العزت اگر مجھ جیسے انسان پہ اپنا کرم کر سکتا ہے تو کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے تو صرف صدق کے دل سے توبہ کی ہے، ضرورت ہے تو صرف اس کی طرف قدم بڑھانے کی ہے۔ پھر دیکھو وہ تمہیں کیسے اپنی رحمت کے سائے میں لے آتا ہے، کیسے اندھیرے راستوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لاتا ہے۔ حقیقت میں یہ مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب کی پیشن گوئی تھی کہ ہیرا کی شہادت گھر والوں کے قبول اسلام کا باعث ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری خطائیں معاف فرما کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔